السلام علیکم۔ ماشاءاللہ آج تیسرا روزہ ہے۔ آپ کے یہاں کون کون روزے رکھ رہا ہے پلیز بتائیے گا کومنٹ میں۔ روزے رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے اور بہت سی فضیلتیں حدیث شریف میں آئی ہیں۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خاص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کی بھوک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال میں صرف ایک مہینہ رمضان کا دیا ہے۔ ہم اور آپ کسی کو بھی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی دقت ہے تو چھوڑ سکتے ہو، کوئی دقت نہیں ہے۔ جیسے کہ بیمار ہو، کوئی دقت ہے تو چھوڑ سکتے ہو۔ نماز پڑھ لو، اللہ کا ذکر کر لو، قرآن پڑھ لو، یہ کر سکتے ہو۔ ویسے ان دنوں میں روزہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ روزے اس ٹائم اچھے کٹ رہے ہیں، موسم بھی اچھا ہے، روزے لگ بھی نہیں رہے ہیں اور دن بھی زیادہ بڑا نہیں ہے کیونکہ پتہ ہے سحری کر لو، روزہ رکھ لو، نیت کر لو اور شام کو افطار کر لو، کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ نیت زبان سے کرنا ضروری ہے یا دل میں سوچ لینا ضروری ہے؟ نیت قصداً ارادہ کرنے کو کہتے ہیں، دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے، یعنی کہ دل میں اگر ہم نے سوچ لیا کہ ہاں ہمارا آج روزہ ہے تو بھی کافی ہے، لیکن زبان سے کہہ لے تو بہتر ہے۔ نہ کہنے میں کچھ حرج نہیں، زبان سے کہہ لیا تو بھی ہو جائے گا اور دل میں سوچ لیا تو بھی ہو جائے گا، نیت اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ میں پکوڑے بنانے کی تیاری کر رہی تھی کیونکہ افطار کا بھی ٹائم ہونے والا ہے، 1 گھنٹہ ہے، ابھی ہو جائے گا۔ تھوڑے میں پالک کے پکوڑے بنا رہی تھی، تھوڑے جو یہ اچار والی جو مرچ ہوتی ہے اس کے بنا رہی تھی۔ میں چٹپٹی چیز کھانے کا من کرتا ہے، مرچ والی چیز۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ اس نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، غرض تمام جہاں کو پیدا کیا ہے اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے۔ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کسی سے اس کا رشتہ ناتا، ان تمام تعلقات سے پاک ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں، وہ بے مثل ہے۔ کوئی چیز اس کے مشابہ یعنی اس جیسی نہیں، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ مخلوق جیسے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ اس نے فرشتوں کو پیدا کرکے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرما دیا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے
لوگوں کو سچا مذہب سکھایا، اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچایا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے سوائے اللہ کے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پوجتے ہیں، کسی اور کے آگے جھکتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا، لیکن شرک کبھی نہیں بخشے گا۔ اور شرک کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ کیا گناہ کرنے والا آدمی مسلمان رہتا ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو انسان ایسا گناہ کرے جس میں کفر یا شرک پایا جاتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا بلکہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ جو انسان بدعت کا کام کرے تو وہ مسلمان تو رہتا ہے، لیکن اس کا اسلام اور ایمان بہت نازک ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو اور جو کوئی کفر، شرک اور بدعت کے علاوہ کوئی کبیرہ گناہ کرے، وہ بھی مسلمان تو ہے لیکن نازک مسلمان ہے، اسے فاسق کہتے ہیں۔ انسان کو گناہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ کبھی جان بوجھ کے بھی گناہ ہوتے ہیں، انجانے میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو باتیں کرتے کرتے نا میرے بھی پکوڑے بننا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ میں مرچ کے پکوڑے بنا رہی ہوں۔ اور گنہگار آدمی بغیر توبہ کیے مر جائے تو جنت میں جائے گا؟ ہاں، سوائے کافر اور مشرک کے۔ باقی تمام گنہگار اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں جائیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو بغیر سزا دیے کسی کی شفاعت سے یا بغیر شفاعت بخش دے۔ تو یہ پکوڑے میرے بن چکے ہیں۔ اب میں بناؤں گی پالک کے پکوڑے۔ رمضانوں میں نا پالک کے پکوڑے کچھ زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں۔ رمضانوں میں کچھ الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک ایک کر کے سارے پکوڑے ڈال دیے ہیں۔ میری کچن میں نا اتنا پھیلاوا پڑا ہے، کم سے کم مجھے 1 گھنٹہ لگے گا سنبھالنے میں۔ رات کو سارے برتن وغیرہ دھو کے، کچن ساری کلین کر کے جب میں سوتی ہوں، کیونکہ مجھے سحری میں بھی اٹھنا ہوتا ہے۔ دقت ہوتی ہے اگر گندا پڑا ہو اور برتن گندے پڑے ہوں تو بہت دقت ہوتی ہے سحری کے ٹائم پہ۔ پکوڑے نا جب تک اچھے سے فرائی نہ ہو ان میں وہ مزہ نہیں آتا۔ کوئی کیا کرتے ہیں، کچے کچے ہی نکال لیتے ہیں، وہ ان میں آئل اتنا بھر جاتا ہے نا، وہ اچھے نہیں لگتے پھر۔ تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں پکوڑے ضرور بتائیے گا کیسے بنے ہیں۔ کرسپی کرسپی بنے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنے کرارے کرارے بنے ہیں۔